مینیج کیا جائے اور اس کی جگہ زکوٰۃ کا سسٹم لایا جائے. اور یہ ایسا سسٹم ہے زکوٰۃ کا سسٹم کہ فوری معیشت کور ہو سکتی ہے، کہ اتنا پیسہ حکومت کے پاس جمع ہو سکتا ہے، ایک سال میں یہ سرخرو ہو سکتے ہیں، بیرونی قرضوں سے بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، انڈسٹری بھی چلائے گا. اور اس کا سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا بوجھ غریب پر بالکل نہیں آتا، صرف صاحب لوگوں پر آتا ہے. تو زکوٰۃ کی ایمنسٹی یعنی کہ ایک زکوٰۃ ایمنسٹی لائی جائے، کہ اعلان کیا جائے کہ جو زکوٰۃ پوری دے اس کے لیے وہ ٹیکس فری زون. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ممتاز کوکر صاحب. ممتاز کوکر صاحب بیسیکلی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اللہ نے ان کو بہت زیادہ اچھا مائنڈ برائن دیا ہوا ہے. اور اگر آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو نگران سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، نگران پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے، تو کوکر صاحب سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نگران پرائم منسٹر لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ سیاستدان ہونا چاہیے، بیوروکریٹس ہونا چاہیے، یا کوئی ماہر معاشیات ہونا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے حکومت سے پلس دوسری جماعتوں سے کہ نگران سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے، خاص کر کے پرائم منسٹر صاحب ایسے ہونے چاہیے کہ جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہوں. کیونکہ ماضی میں ایک بہت شاک ہو چکا ہے. جب نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تھا، اس کے بعد نگران سیٹ اپ تو وہ نہیں تھا. جب شاید خاقان عباسی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا تو انہوں نے جو پاکستان کے جو خزانہ تھا اس کو اتنی تیزی سے تقسیم کیا، فنڈز اتنی تیزی سے جاری کیے کہ نئی حکومت آنے تک بالکل خزانہ خالی تھا. تو اس سے پاکستان کو بہت بڑا لاس ہوا جو اب تک نہیں کور ہو رہا. تو اس لیے ریکویسٹ ہے میری تمام جماعتوں سے کہ نگران پرائم منسٹر ایسے ہونے چاہیے جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہوں، جو کم از کم پاکستان کی نئی حکومت آنے تک جو کچھ ہے کم از کم وہ ضائع نہ کریں. سر اس وقت جو حادثوں پہ آپ کے سیکٹر کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر تو اس ٹائم حکومت کے ہدف پر ہے، نشانے پر ہے. اتنے بے تحاشا ٹیکسز لگائے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے بالکل یعنی کہ مفلوج ہوا ہے. یعنی کہ سمجھو کہ یہ ایک معذور کر دیا گیا ہے یہ سیکٹر ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن. اور کنسٹرکشن ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں 50+ انڈسٹریز انوالو ہیں، اور اگر اس کو روکیں گے تو 50+ انڈسٹریز جام ہوں گی. جب انڈسٹریز رکیں گی تو پھر ایکسپورٹ بھی رکے گی، جو کہ بہت بڑا لاس ہے ایک سیکٹر کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا. سر آپ گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ ہم اپنی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں تو بس میرا تو ایک ہی فارمولہ ہے معیشت کے لیے کہ ٹیکس کا سسٹم بالکل ختم کیا جائے، یا ختم نہیں بھی اگر یکدم کر سکتے تو کم از کم بہت منیمائز کیا جائے، بہت حد تک منیمائز کیا جائے، اور اس کی جگہ زکوٰۃ کا سسٹم لایا جائے. اور یہ ایسا سسٹم ہے زکوٰۃ کا سسٹم کہ فوری معیشت کور ہو سکتی ہے، کہ اتنا پیسہ حکومت کے پاس جمع ہو سکتا ہے، ایک سال میں یہ سرخرو ہو سکتے ہیں، بیرونی قرضوں سے بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، انڈسٹری بھی چلائے گا. اور اس کا سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا بوجھ غریب پر بالکل نہیں آتا، صرف صاحب لوگوں پر آتا ہے. تو زکوٰۃ کی ایمنسٹی یعنی کہ ایک زکوٰۃ ایمنسٹی لائی جائے، کہ اعلان کیا جائے کہ جو زکوٰۃ پوری دے اس کے لیے وہ ٹیکس فری زون. اچھا سر، گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانا چاہتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، لوگ آٹومیٹلی اس کی طرف گامزن ہو جائیں گے، مائل ہو جائیں گے؟ یہ فائلر اور نان فائلر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جس کا آئی ڈی کارڈ بن جائے وہ فائلر تصور کیا جائے. یہ فائلر نان فائلر یہ ایک سمجھو کہ وہ ایسا سسٹم دیتے ہیں کہ چھپنے کی جگہ دیتے ہیں. تو جس کا آئی ڈی کارڈ پاکستانی ہو وہ فائلر تصور کیا جائے. اور میں تو ٹیکس کے ہوں ہی خلاف کہ ٹیکس کم سے کم کیا جائے. تھینک یو سر. شکریہ. منڈا لاہوری آیا منگن حق تیرا. ویسے لڑکا کرتا کیا ہے؟ آنٹی جی کرنا کیا ہے، زمینیں جو ہیں اتنی زیادہ. اتنی زیادہ؟ نا جی اتنی زیادہ. امی جی لگا لیا نا داغ زیادہ. زیادہ داغوں کے لیے
मेरा 10 वाला बोनस। बोनस? जी, 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। खुश रखेगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की।